الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ دینی عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا مقام ہے، یعنی نبیوں اور رسولوں کو ماننا. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کی رسالت اور نبیوں کی نبوت اور رسولوں کی رسالت کا ذکر کیا ہے اور دعوت دی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر. ایک جگہ خاص مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. اللہ نے بے شمار پیغمبروں کو بھیجا تھا جو اپنے اپنے وقت میں آئے اور چلے گئے، اور آخر میں خاتم الانبیاء آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبیوں کو ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طریقے پر کہ اللہ کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کو مانتا ہو رسول کو نہ مانتا ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. میں نے گزشتہ بار عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کو اپنی نگرانی میں تربیت دی، ان کو علم عطا کیا، ہدایت کی روشنی عطا فرمائی، ان کے قلب کو تیار فرمایا، اللہ کی کتاب اور اللہ کی وحی کو اخذ کرنے کے قابل بنایا، اور ان تمام خصوصیات سے آراستہ پیراستہ کرنے کے بعد اللہ نے اپنی وحی ان کے اوپر نازل فرمائی. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے اپنی نگرانی میں رکھ کر تربیت کی، آپ کے دل کو مجلہ مصفہ بنایا گیا. شرح صدر کا واقعہ کئی دفعہ پیش آیا، آپ کے دل کو بنا بنا کر اس قابل کر دیا کہ اللہ کی وحی آپ کے قلب اطہر پر نازل کی جا سکے اور اللہ کا کلام آپ کے قلب پر اتارا جا سکے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تاکہ عام انسان اللہ کی وحی اور اللہ کے احکامات نبیوں کے ذریعے حاصل کر سکے.
میں نے عرض کیا تھا کہ ہر آدمی تو اللہ کے احکام نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ کی وحی اس کے اوپر نازل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے مخصوص بندوں کو اپنی کفالت میں، اپنی تربیت میں رکھ کر اس قابل بنایا اور پھر ان کے اوپر اپنی وحی نازل فرمائی، اور اس طریقے پر ان کے ذریعے ساری دنیا کو ہدایت کا پیغام عطا کیا گیا۔ اس لیے جو آدمی اللہ کو مانتا ہو لیکن اللہ کے رسولوں کو نہ مانتا ہو، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیغمبر تو اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ نبی کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ نبی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ تو انسانی ہوتا ہے، وہی اعضاء اس کے پاس ہوتے ہیں، وہی جذبات اس کے پاس ہوتے ہیں، وہی کیفیات اس کے پاس ہوتی ہیں جو اور لوگوں کے پاس اور انسانوں کے پاس میں ہوتے ہیں۔ تو پھر نبیوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ جو بات کہتا ہے وہ واقعی اللہ کی بات ہوتی ہے، اور اسی میں ہماری ہدایت ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ یہ پہچاننے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا، اور کئی دلائل اللہ نے نبیوں کی نبوت اور رسولوں کی رسالت پر قائم کر دی۔ ان دلائل اور علامات کے ذریعے نبی کی پہچان ہوتی ہے، نبی کو جانچا جا سکتا ہے، نبی کو پرکھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سچ بولنے والا ہے اور کون جھوٹے طور پر دعوے دار ہو گیا ہے نبوت کا، یہ بھی پہچان کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طریقے رکھے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ایک عقل مند انسان، صاحب بصیرت انسان، جس کے اندر کچھ عقل و شعور موجود ہو، وہ انسان پہچان سکتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے۔ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی سچائیاں اور اس کا طرز عمل، اس کی رہائش، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، اس کے چہرے کی کیفیات، اس کا تمدن، اس کی تہذیب، یہ ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر پہچان لیا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے۔ اس لیے کہ وہ صفات، وہ خصوصیات اور وہ کمالات دوسرے انسانوں کے اندر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ پہچاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ جو عقل مند ہوتے ہیں، ذی شعور ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، اہل عقل و دانش ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو پرانے پیغمبروں کے احوال سے واقف ہوتے ہیں، پچھلی کتابوں کے وہ عالم ہوتے ہیں، وہ لوگ نبی کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے واقعی اللہ کا پیغمبر ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے اس حقیقت کو ایک جگہ پر واضح کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت کچھ کرنے اور محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ ہزاروں میں کھڑا ہو وہاں بھی بیٹے کی پہچان بڑی آسانی سے باپ کر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول کو پہچانتے اسی طریقے پر جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے۔ یہ کس طرح پہچانتے تھے؟ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے،
آپ کی زندگی کے طرز عمل سے، آپ کی سچائی سے، صداقت سے، ان چیزوں سے وہ اچھی طرح پہچانتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ان کو کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے ایک عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے، معمولی درجے کے عالم نہیں، بلکہ ان کا مقام یہودیوں کے درمیان ایسا تھا جیسا کہ سمجھو کسی امت کے اندر نبی کا مقام ہوتا ہے. یعنی بنی اسرائیل اور یہود حضرت عبداللہ بن سلام کو نبی تو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایسا برتاؤ جیسے کہ کسی نبی کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے. یعنی ان پر اعتماد تھا، ان کی ہر بات کو قبول کرتے تھے، ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، ان کو سروں پر بٹھاتے تھے، ان کی کسی بات کی مخالفت نہ کرتے تھے، انہوں نے جو کہہ دیا اس کو قبول کر لیتے تھے. اتنا بڑا مقام تھا یہودیوں کے درمیان میں حضرت عبداللہ بن سلام کا. تورات، انجیل، اس سے پہلے کے صحیفے وہ سب پڑھے ہوئے تھے. انجیل نہیں، اس سے پہلے کے تمام صحیفے پڑھے ہوئے تھے. ان کا واقعہ آتا ہے احادیث کے اندر کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے تو یہودیوں کی بڑی آبادی مدینے میں قائم تھی. ان لوگوں کی طبیعت میں شروع ہی سے بغاوت، شروع ہی سے انسانوں سے نفرت، اپنے سوا تمام دنیا کے انسانوں کو یہ کہتے تھے امی، اور کہتے تھے ان امیوں کو قتل کرنا حلال ہے. یعنی یہودیوں کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی طرز کا ہو، اس کو قتل کرنا روا، اس کا مال لوٹ لینا جائز، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں ثواب. یہ ان کا عقیدہ. اور قرآن نے بھی اس کو ایک جگہ پر نقل کیا ہے. یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ما علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر یہ امیین کے بارے میں کوئی پکڑ دھکڑ کچھ نہیں ہے، جو چاہے کرو. اسی لیے مار رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، تماشا تو دیکھ رہے ہیں روز، لیکن معلوم نہیں کتنے دلوں کے اندر درد پیدا ہو رہا ہے، کتنے دلوں کے اندر درد نہیں پیدا ہو رہا ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں، کسی بھی اور انسان کو یہودیوں کے سوا مارنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہت بڑا ثواب ہے. ان کو قتل کرو ثواب، ان کو مارو تو ثواب، ان کو لوٹو تو ثواب. یہ ہے ان لوگوں کا عقیدہ. تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا، انہی میں کہ ایک یہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے، لیکن تھے بہت بڑے عالم اور فاضل. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو ان کو تو معلوم تھا کہ ایک پیغمبر نامی، محمد نامی پیغمبر مکے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کبھی موقع نہیں ملا تھا آمنے سامنے ہونے کا. ایک بار ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر تشریف لے جا رہے تھے اور اسی راستے پر دوسری طرف سے عبداللہ بن سلام آ رہے تھے. عبداللہ بن سلام کی نگاہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو ان کی زبان پر ایک جملہ آ گیا، بے ساختہ، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر کچھ، بے ساختہ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ما ھذا وجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا، یہ تو کوئی سچا انسان ہے، واقعی برگزیدہ انسان ہے. اس کا چہرہ بتا رہا ہے، اس کا انداز بتا رہا ہے، اس کا چال چلن بتا رہا ہے، یہ اسلوب اس کے زندگی کا بتا رہا ہے. بس دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکل گیا ما ھذا وجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہے.
اس کے بعد میں حضور کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد الیک سلیک جو کچھ طریقہ تھا ان کا انہوں نے کیا. اس کے بعد میں کہا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ پہلی ملاقات ہے عبداللہ بن سلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں ان تمام پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو میرے سے ماقبل گزرے، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، داؤد ہو اور سلیمان ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اسحاق ہو، تمام پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے میں آیا ہوں. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میرے ذہن میں 3 سوالات ہیں، اگر ان 3 سوالات کا جواب آپ دے دیں تو میں آپ کو نبی مان لوں. اس کے بعد انہوں نے 3 سوالات پیش کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے، میں اللہ کی طرف سے انتظار کرتا ہوں اللہ کی وحی کا، اگر مجھے اس کا جواب اللہ کی طرف سے ملا تو تم کو بتا دوں. یہ ہوتا ہے سچا انسان، جو معلوم ہے وہ کہتا معلوم ہے، جو معلوم نہیں ہے تو کہتا ہے کہ معلوم نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سچائی یہاں بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، جو اللہ مجھے بتاتا ہے وہ بتاتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا، میں من گھڑت کوئی بات نہیں کہتا، میں اپنی عقل سے تراش کر کوئی بات نہیں کہتا، میں الٹی سیدھی منطق نہیں چلاتا، میں تو جو اللہ بتاتا ہے وہ بتاتا ہوں. لہذا اگر اللہ کی طرف سے وحی میں مجھ کو بتا دیا تو میں تم کو بتاؤں. اتنے میں اللہ کے نبی پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی. یہاں سوال ہوا، اللہ کے نبی نے جواب دیا. اتنے میں عبداللہ بن سلام بھی وہی موجود ہیں. اللہ کے نبی پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی. ایک تو یہ کہ آپ کا پورے کا پورا دھیان اور آپ کی توجہ ایک دوسرے عالم کی طرف ہو جاتی تھی. دوسرے کہ آپ جھک جاتے تھے، پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، بہت پسینہ آ جاتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب صحابہ دیکھتے تو آپ کے اوپر کوئی چادر اڑا دیتے تھے. چنانچہ وہی نازل ہوئی، صحابہ جو موجود تھے انہوں نے آپ پر چادر ڈال دی. عبداللہ بن سلام نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ آپ کے اوپر جب وحی آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے. انہوں نے وحی کی وہ کیفیت بھی دیکھ لی، اور وہ تو عالم تھے نا، پرانی کتابوں کو پڑھے ہوئے تھے، نبیوں کے احوال سے واقف تھے. وہ اس کو دیکھ کر ان کو اور یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے. خیر کچھ دیر کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ کر عبداللہ بن سلام سے فرمانے لگے کہ آپ نے 3 سوالات کیے تھے، میرے اوپر اللہ کی وحی آئی اور ان تینوں سوالات کا جواب اللہ کی وحی سے مجھ کو بتایا گیا ہے. تمہارا پہلا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. تمہارا دوسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. تمہارا تیسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. وحی میں جو کچھ بتایا گیا اللہ کے نبی نے ان کو بتا دیا. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ جوابات واقعی خدا کا پیغمبر ہی دے سکتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یہ کہہ کر اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ قوم یہودیوں کی بڑی بدترین قوم ہے. وہ خود یہودی تھے لیکن شاید وہ
یہودیوں میں رہنے کے باوجود یہودیوں کی اداؤں سے مطمئن نہیں تھے، ان کے عقائد سے مطمئن نہ تھے، اس لیے کہ پوری کتابیں پڑھے ہوئے تھے، حقیقت کیا وہ ان کو معلوم، لیکن جو چل رہا تھا منظر وہ بھی ان کو معلوم، اس لیے شاید وہ مطمئن بالکل نہ تھے، بلکہ انتظار میں تھے کہ آخری زمانے کا پیغمبر آنے والا ہے۔ لیکن ان کو پوری بات اب آئی سامنے، اس لیے سامنے آتے ہی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا۔ چنانچہ پہلے بھی ایسا ہوا، بہت سارے لوگ انتظار میں تھے، ان کے سامنے پچھلی کتابیں موجود تھی، پچھلی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات جو لکھے ہوئے تھے وہ موجود تھے، اس کو پڑھ رکھا تھا، انتظار کر رہے تھے، انتظار کرتے کرتے جب اللہ کے نبی ان کے سامنے آئے تو انہوں نے بنا کسی تذبذب کے جا کر اسلام قبول کر لیا۔ میرا ذہن ایک اور واقعے کی طرف منتقل ہو گیا جو اسی قبیل کا ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی کا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو بہت مشہور معروف صحابی ہیں، ایرانی النسل ہیں، ایران کے رہنے والے، پارسی مذہب کے سے ان کا تعلق تھا، ان کا جو باپ تھا وہ پارسی مذہب کا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں مجوسی، قرآن جن کو کہتا ہے مجوسی، آگ کی پرستش کرنے والے۔ حضرت سلمان فارسی کے والد وہ پارسی تھے، ایرانی النسل تھے، پکے مذہبی تھے، مجوسی، آگ کی پرستش کرتے تھے، اور اپنے بیٹے کو انہوں نے اس طرح پالا کہ کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ وہاں ایران کے اندر مجوسیت کا غلبہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ عیسائی بھی موجود تھے، ان کی چرچیں موجود تھیں، اور اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا مذہب تھا، حضور کے آنے سے پہلے کی بات ہے، حضور ابھی دنیا میں آنے زمانہ ہے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے گئے تھے، اور انہی کا مذہب دنیا کے اندر سچا مذہب تھا، ان کی عبادت گاہیں مختلف جگہ موجود تھی، اگرچہ بہت کم تعداد میں وہاں موجود تھی، مجوسیت کو غلبہ تھا، عیسائیت وہاں پر اقلیت میں تھی، اس لیے حضرت سلمان فارسی کے والد ان کو کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے تاکہ کہیں عیسائی نہ ہو جائے، اپنے مذہب سے ہٹ نہ جائے، بہت پابندیوں کے ساتھ میں رکھتے تھے، ہر وقت اپنے ساتھ میں لے جاتے، ساتھ میں لاتے۔ اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی کو ان کے والد نے کسی کام سے بھیجا اور کہا کہ جلدی سے کام کر کے واپس آؤ۔ اب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر چرچ نظر آئی عیسائیوں کی، تو وہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، دیکھا تو ان کو ذرا اچھا لگا کہ بھئی ان کا طریقہ عبادت کا اچھا ہے، ہم تو پوجا کرتے ہیں آگ کی پوجا، اور یہ خدا کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں وہ خدا کی پوجا کرتے تھے، بعد میں وہ مذہب بھی بدل گیا، اس کے اندر بھی تبدیلیاں لانے والے تبدیلیاں لے آئے، لیکن اس وقت تک وہی سچا مذہب تھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا تو ان کو بڑا اچھا لگا اور انہوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ ذرا دیر سے واپس آئے تو باپ بڑا غضبناک ہو گیا اور ان کو اور مزید پابندیوں کے ساتھ میں رکھنا شروع کر ڈالا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح میں باپ کے چنگل سے نکل جاؤں اور جا کر عیسائی مذہب والوں کے ساتھ میں شامل ہو جاؤں۔ ایک موقع پر ان کو ایسی نوبت آئی کہ وہ باپ کے چنگل سے آزاد ہوئے اور جا کر عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور وہاں ایک بہت بڑا راہب رہتا تھا، اس کے بعد جا کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ جو سچا راہب تھا اس نے ان کو اپنے ساتھ میں رکھا اور ان کو عیسائیت کی تعلیم دی، اور بہت اچھی طرح تعلیم دیتا رہا، یہاں تک کہ اس کا انتقال کا وقت آ گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہے جس کے اندر آج عیسائی مذہب کے اندر تحریف کرنے والے تحریف کرتے جا رہے ہیں، تم ایسا نہ ہو کہ غلط مذہب کی طرف چلے جاؤ۔ میں سچا راہب تم کو سچی عیسائیت کی تعلیم دے چکا ہوں، لیکن میرے مرنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، میرے مرنے کے بعد
تم یہاں نہ رہنا، بلکہ فلاں علاقے میں ایک اور راہب رہتا ہے، پادری رہتا ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تجہیز و تکفین کر دی۔ اس کے بعد اس پادری کے پاس میں چلے گئے حضرت سلمان، وہاں جا کر رہنے لگے۔ اس نے بھی ان کو اچھی تعلیم دی، بنایا، سنوارا، حقائق واضح کیے، اور یہ بھی بتاتا تھا کہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جس میں آخری زمانے کے پیغمبر آنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بھی انتقال کا وقت آ گیا۔ اس نے بھی ان کو وصیت کی اور کہا کہ میرے بعد تم فلاں راہب کے پاس میں چلے جانا۔ چنانچہ اس کا انتقال ہوا تو اس کے بعد وہ وہاں چلے گئے، اس کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرتے رہے، عبادت ریاضت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اس کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو وہ زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ زمانہ آ بھی چکا ہو جس زمانے کے سلسلے میں ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے کا پیغمبر آنے والا ہے، جن کا نام محمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ ان کی یہ صفات ہے، ان کی یہ خصوصیات ہیں، ان کے یہ اخلاق ہے، ان کا یہ کردار ہے۔ یہ ساری باتیں سکھایا، بتایا، اور کہا کہ میرے بعد تم کہیں نہ جانا، اسے کہ اب دنیا میں سچے راہب نہیں رہے، اب وہ آخری زمانے کے پیغمبر کا دور آنے والا ہے، تم ان کی تلاش میں رہنا۔ اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ آخری زمانے کے پیغمبر ایک ایسے علاقے میں آئیں گے جہاں پر کھجوروں کی بستی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کھجوروں کی بستی۔ نام نہیں بتایا، مدینہ تو نام ہی نہیں تھا اس کا، مدینہ نام تو حضور نے رکھا ہے، اس سے پہلے اس کا نام تھا یثرب۔ تو اس نے کہا کہ کھجوروں کی بستی میں وہ پیغمبر آئیں گے، تم کو اگر موقع ملے تو کھجوروں کی بستی میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت سلمان بیچارے پریشان تھے، کہاں جاؤں، کھجوروں کی بستی کہاں ہوگی، کون سے علاقے میں ہوگی، ان کو پتہ نہیں، نام نہیں، صرف کھجوروں کی بستی۔ انتظار میں تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ نکل رہا ہے ایران سے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم کھجوروں کی بستی کو جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، کھجوروں کی بستی کو جا رہے ہیں، میں بھی کھجوروں کی بستی دیکھنا چاہتا ہوں، تم مجھے بھی اپنے قافلے میں شامل کر لو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آ جاؤ ساز و سامان کے ساتھ۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ساز و سامان باندھا اور اس قافلے کے ساتھ میں شریک ہو گئے۔ لیکن یہ قافلے والے ان کو دھوکہ دے دیے کہ جب یہاں سے مدینہ پہنچے، یثرب کو پہنچے، تو وہاں جانے کے بعد ایک یہودی کے ہاتھ پر ان کو بیچ دیا، سلمان فارسی کو، کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، خرید لو، پیسے لے کر ان کو بیچ دیا۔ اب وہ بیچارے کہتے بھی رہے کہ میں غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد ہوں، میں تو قافلے میں آیا ہوں، لیکن ماننے والا کون تھا، تصدیق کرنے والا کون تھا؟ یہ پورا ایک گروپ ہو گیا اور حضرت سلمان کو لے جا کر ایک یہودی کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ یہودی نے خرید لیا اور اپنے باغیچے میں لے جا کر رکھ لیا۔ وہ کھجوروں کی بستی ہے، جگہ جگہ کھجور، جگہ جگہ کھجور۔ یہ بھی کھجوروں کا ایک باغ تھا، اس کے اندر حضرت سلمان فارسی خدمت کرتے ہوئے رہے تھے، پانی دیتے تھے، کھجور جھاڑتے تھے، اور یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ سلسلہ چل رہا تھا۔ اتنے میں ایک بار ایک آدمی آیا اور آ کر اس یہودی سے کہنے لگا کہ بھائی ہمارے شہر کے اندر پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی آیا ہے اور وہ نبوت کا دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور لوگ سب کے سب اس کو دیکھنے اور اس کو جانچنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اتنا سنتے ہی حضرت سلمان فارسی کے ذہن میں آیا یہ وہی پیغمبر ہوں گے جن کے بارے میں سنا تھا، اور جن کو دیکھنے اور جن کو تلاش کرنے کے لیے اس مدینے کی سرزمین اور کھجوروں کی بستی پہ آ کے رہ رہا ہوں، اسے مجھے بھی جا کے دیکھنا چاہیے۔ جب کام سے فارغ ہوئے، شام کا وقت تھا، تو وہ چلے گئے تلاش کرتے کرتے،
مدینہ اس زمانے میں کون سا بڑا شہر تھا، چھوٹی سی آبادی تھی. تلاش کرتے ہوئے گئے تو پتہ چلا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے آئے ہوئے ہیں، نبوت کے دعوے دار ہیں، فلاں جگہ پر ہیں. وہاں پر چلے گئے. اس آدمی یہودی راہب نے، عیسائی راہب نے ان کو ایک بات بتائی تھی کہ وہ آخری پیغمبر آئیں گے تو ان کو جانچنے کے لیے ایک بات تو تم کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ کھاتے ہیں، ہدیہ لیتے ہیں، صدقہ نہیں لیتے. دوسری بات ان کی پہچان کی یہ ہے کہ ان کی پشت کے اوپر مہر نبوت کندہ ہے، یعنی لکھا ہوا ہے قدرتی طور پر محمد رسول اللہ. یہ قدرت سے ان کی پشت کے اوپر لکھا ہوا ملے گا. یہ دو باتیں اگر تم ان کے اندر پاؤ تو سمجھو کہ وہ آخری پیغمبر آ چکے ہیں، ان پر ایمان لاؤ. حضرت سلمان فارسی پہلے دن کچھ کھجور لے کے گئے، جا کر حضور کے سامنے رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے یہ؟ کہنے لگے آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں، آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اس کو ہٹا دو، اس لیے کہ انا لا ناکل الصدقہ، ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے. انہوں نے اس کو اٹھا لیا. ایک بات کی تصدیق ہو گئی، ایک بات سچی ثابت ہو گئی. اس کے بعد چلے آئے. دوسرے دن پھر پہنچے، پھر بھی کھجور لے کے گئے، آپ کے سامنے رکھا. حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے ہدیہ میں لیتا ہوں. آپ نے بھی کھایا، جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کھلا دیا. اس کے بعد سلمان فارسی اٹھ کر حضور جہاں بیٹھے تھے ایسا پیچھے پیچھے جانے لگے. حضور سمجھ گئے کہ میری مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو آپ نے اپنی چادر ایسا گرا دی. گرانے کے بعد پیٹھ کے اوپر لکھا ہوا نظر آیا محمد رسول اللہ. اس کو کہتے ہیں مہر نبوت، یعنی اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تو آپ کی پشت کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، قدرتی طور پر لکھا ہوا تھا. ساری دنیا نے دیکھا، تمام صحابہ نے دیکھا اور واضح طور پر دیکھا. دیکھنے والوں نے دیکھا تو سمجھ میں آ گیا یہ واقعی اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے. حضرت سلمان فارسی نے دیکھا، اس کے بعد حضور کی خدمت میں آئے، ایمان قبول کیا اور پھر صحابی بنے اور ان کی عمر بہت لمبی ہوئی. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی عمر 250 سال تھی. حضور کے پتہ نہیں کتنے سال پہلے پیدا ہوئے، اتنا سارا قصہ چلا ان کا، اور بوڑھے ہو گئے تھے تب حضور کی خدمت میں آئے تھے. اس بڑھاپے میں بھی زندگی کرنے کے بعد حضور کے وصال کے بہت دیر کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. تو اللہ نے ان کو اتنی عمر دی. تو بتا یہ رہا تھا اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. میں نے 2 واقعات آپ کو اس وقت میں بتا دیے کہ نبی کی پہچان کن کن باتوں سے ہوتی ہے. آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے انداز سے. یہ سب چیزیں دیکھ کر انسان پہچان سکتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نبی کے ہاتھ پر معجزات دکھاتا ہے. معجزہ کیا ہے؟ معجزات کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبروں پر کس کس قسم کے معجزات نازل ہوئے اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزات عطا فرمائے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو پھر کروں گا. یہاں پر یہ 2 باتیں یاد رکھ لیجئے. نبی کی پہچان کے 2 طریقے ہیں، ایک ان کا اخلاق، کردار، طرز عمل، زندگی کا نقشہ، ان کی سچائی و صداقت. یہ چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، چاہے وہ کوئی کرشمہ دکھائے یا نہ دکھائے، کوئی معجزہ دکھائے کہ نہ دکھائے. دیکھو حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور سے کوئی معجزہ نہیں مانگا نہیں مانگا، لیکن آپ کے علم کو پہچانا،
آپ کی صداقت کو پہچانا، آپ کی سچائی کو، دیانت کو جانچا، وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، سچائی معلوم ہو گئی، جھوٹا آدمی یہ جواب نہیں دیتا۔ پھر وہی کے انتظار میں تھے، وہی آ گئی، جواب دیا، اور علم آپ کا معلوم ہو گیا۔ یہ علم وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو واضح ہو گیا یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح حضرت سلمان الفارسی، انہوں نے بھی آ کر حضور سے یہ نہیں کہا آپ ذرا پانی پہ چل کے دکھائیے، ہواؤں پہ اڑ کے دکھائیے، اور جو ہے ایسا کرشمہ دکھائیے، بلکہ اس کی جگہ انہوں نے کیا، اللہ کے نبی کی سیرت کو پہچانا۔ آپ صدقہ نہیں کھاتے اور آپ ہدیہ کھایا کرتے ہیں، اور پھر یہ جو مہر نبوت والی بات تھی اس کو دیکھا، اس سے پہچانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جتنے واقعات تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر یہودی علماء سے متعلق، عیسائی علماء کے متعلق اور ذی عقل ہوش لوگوں کے متعلق آئے ہیں کہ انہوں نے حضور کو جانچنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پوری تاریخ میں کہیں نہیں آتا کہ علماء یہود نے یا علماء عیسائی علماء نے یا اور عقل و دانش رکھنے والوں نے حضور سے کبھی آ کر معجزہ دکھانے کے لیے کہا نہیں۔ اخلاق کو دیکھا، اخلاق کو پہچانا، صداقت کو پہچانا، آپ کی زندگی کے نقشے کو دیکھا، انہی چیزوں سے پہچاننے والوں نے پہچان کر قبول کیا، اور جو پہچاننے کے باوجود نہیں لائے ایمان، وہ ان کی عداوت تھی، وہ ان کا بغض تھا، وہ ان کا حسد تھا، وہ ان کا کینہ تھا۔ اسی لیے اللہ نے تو کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو اپنے بچوں کی طرح حضور کو جانتے ہیں۔ آپ کی سیرت سے، آپ کے کردار سے، آپ کی سچائی سے، آپ کی صداقت سے، آپ کی دیانت سے، آپ کے طرز عمل سے سب لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، یہ الگ بات ہے۔ ماننا نہ ماننا چھوڑو، لیکن پہچاننے کی حد تک جنہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل و بصیرت سے دیکھا، انہوں نے پہچانا واقعی اللہ کے پیغمبر ہے۔ ہاں لیکن کچھ کمزور عقل والے، معمولی عقل والے، عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، علم ان کے پاس زیادہ نہیں ہوتا، عقل و شعور زیادہ نہیں ہوتا، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے معجزات کا سلسلہ جاری کر دیا۔ نبی کے ہاتھ پر معجزہ دکھاتا ہے اور ان معجزات کے ذریعے سے نبی کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں، یہ ایک آپ کی زندگی ہوتی ہے، اور اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میرے دعوی نبوت سے پہلے تو میں تم ہی لوگوں کے اندر تو زندگی گزار چکا ہوں، میرا اخلاق تو تم نے دیکھا ہے، میری سچائی تو تمہارے سامنے ہے، میری امانت و دیانت تو تمہارے سامنے ہے، اور میری امانت و دیانت کو اور میری سچائی و صداقت کو دیکھ دیکھ کر تم نے تو میرا نام ہی امین رکھ دیا تھا، تم نے تو میرا نام ہی صادق رکھ دیا تھا، اور ساری دنیا عرب اللہ کے نبی کو الامین الصادق کے نام سے یاد کیا کرتی تھی۔ یہ آپ کی دیانت تھی، یہ آپ کی امانت تھی، یہ آپ کی سچائی تھی، یہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کا اخلاق تھا، ساری دنیا کو معلوم ہو گیا۔ اسی اللہ نے جب ان لوگوں نے انکار کیا تو فرمایا انہی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے تم کہو لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ میں تو تمہارے درمیان میں ایک زندگی گزار چکا ہوں، تم نے مجھے جانچا ہے، پرکھا ہے، پھر بھی کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ ہے پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ معجزات کا، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔